ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نثار نیوز نیٹ ورک، چھاس نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس۔ اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما، جماعت اسلامی کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP1 مولانا جابر علی خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے آ رہے ہیں۔ کافی پرجوش ہیں ان کے ساتھی، اور ان کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے امیدوار، جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی کے اقبال خان صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ وہ میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہیں اور وہ علاقہ چھت کے عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، اور میں بڑے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جینون لوگ ہیں۔ یہ بالکل جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سچے لوگ ہیں۔ جو ان کے دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، اور جو زبان پہ ہے وہ عمل میں ہے۔ اور پبلک کو جس طرح کے امیدوار چاہیے، جس طرح کے نمائندے چاہیے اسمبلیوں کے اندر، جس طرح کے پارلیمنٹیرینز چاہیے، وہ جماعت اسلامی نے دیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ ایک چیلنج ہے کہ حضروں کے کسی چوک میں کھڑے ہو کر ایک بات پوچھی جائے سب لوگوں سے کہ اس ملک کے کی سب سے دیانتدار قیادت کس پارٹی کے پاس ہے، تو جو مخالف ہوگا وہ بھی کہے گا کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ پھر یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو اقتدار کے بغیر بھی لوگوں کی خدمت کرتی ہے، تو سارے کے سارے لوگ کہیں گے کہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ لوگ کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کس جماعت کے پاس ہیں، تو ہر ایک کا جواب ہوگا کہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اس ملک کے مسائل کا حل اصل میں ہے ہی جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے پاس پریکٹیکل ان مسائل کا عملی حل ہے۔ ہمارے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، ہمارے PhDs کام کر رہے ہیں، حکومتوں کو اپنے ان پٹ دیتے ہیں، ورکنگ کر کے دیتے ہیں کہ آپ کام کریں، آپ کریڈٹ لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک پیکج ہوتا ہے۔ ان کے پیکج میں ہمارا لا عمل فٹ اس لیے نہیں آتا کہ انہوں نے کسی اور کو راضی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کسی اور کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کے پیش نظر اس ملک کے عوام کی بھلائی اور فلاح ہے، دنیا کی فلاح، آخرت کی فلاح، اس بنیاد پر۔ اور اب اس نئی صدی کے اندر، نئی صدی کی تیسری دہائی کے اندر حالات بدل چکے ہیں۔ فرسودہ اور بوسیدہ اور دقیانوس سیاسی لیڈرشپ، اس کے لیے اب گنجائش نہیں رہی۔ لوگ چوائس بدل رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک اپنے مسائل کے حقیقی حل کا شعور موجود ہے۔ اس لیے نئی نسل دن بدن جماعت اسلامی کے قریب آ رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت، یعنی خاص طور پر اگر دیکھیں تو ملکی سطح پہ گزشتہ 5 سال کے اندر پورے پولیٹیکل کیڈر کو پوری قوم نے آزما لیا ہے۔ پہلے 3.5 پونے 4 سال تک ایک گروپ لگا رہا، ان کے ساتھ بہت ساری پارٹیاں تھیں، ان سے اس ملک کا کچھ نہیں بن سکا۔ پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ 1.5 سال میں وہ 13 پارٹیاں آئیں، اور انہوں نے اس ملک کا یہ حال کیا ہے کہ آج یہاں جینا دشوار ہے، اور پاکستان سے زندہ بھاگ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر جماعت اسلامی اس قوم کو امید کی کرن دکھاتی ہے، امید کا راستہ دکھاتی ہے کہ آپ جینون فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے، سنجیدگی کے ساتھ، اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے۔ اور کب تک ایسا ہوگا کہ ہم اپنے دشمنوں کو اپنے سروں پہ بٹھائیں گے، ہم اپنے بدخواہوں کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھائیں گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہم میں سے ہیں، ہم جیسے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد 9 فروری کا سورج اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کے احیاء اور لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہترین نقشہ کار والی جماعت اسلامی کے حق میں طلوع ہوگا۔ انشاءاللہ قوم کو خوشخبریاں ملیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میری شان جماعت یہ ملک بنا تھا، یہ ملک رہے گا۔ میری جان جماعت، نعرہ تکبیر۔ محترم سامعین، الحمدللہ جماعت اسلامی ضلع اٹک نے تمام جتنی سیٹیں ہیں صوبائی اور قومی، اس پر کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور جماعت اسلامی نے یہاں اس PP1 کے لیے میرا نام تجویز کیا تھا، اور ابھی ہم نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ملک کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے، اور ووٹر کی ذہنیت بدل رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو ایک محبت پذیرائی دی ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آ کر خود کہتے ہیں کہ اس دفعہ عوام انشاءاللہ جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ لوگوں کو، سیاسی دھڑوں کو، پارٹیوں کو کئی دفعہ لوگ آزما چکے ہیں، کبھی پرانے ناموں کے ساتھ، کبھی نئے ناموں کے ساتھ، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ قوم دھوکہ نہیں کھائے گی۔ وہ لوگ جو آج تک اس ملک پر مسلط رہے، چاہے جس نام کے ساتھ بھی،
انہوں نے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہمارا شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے۔ اس حلقے کے حوالے سے میں بات کروں کہ ایک انتہائی بہترین پاکستان کا یہ علاقہ چھچ تحصیل حضرت ٹکڑا ہے، جہاں کے لوگ انتہائی ملنسار ہیں۔ یہاں جب گیس کا بجلی کا بل 30-40 ہزار آ جاتا ہے تو ہر غریب آدمی بھی قرض لے کر مانگ کر جو ہے نا وہ بل ادا کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں کے اس چھچ کو اگر آپ دیکھیں سہولیات کے لحاظ سے تو نہ پانی کا نکاسی کا کوئی بہترین کوئی پروگرام ابھی تک بنا ہے۔ امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ رات کو نہیں دن کو کسی ویرانے پر نہیں، ٹول ٹیکس پر اور موٹر وے انٹرچینج کے پاس دن کے اوقات کے اندر لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور جو ہے نا یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس کالج ہے۔ میں جب 1993-94 میں کالج پڑھ رہا تھا تو یہاں ہم نے داخلہ نہیں لیا کیونکہ یہاں سائنس مضامین نہیں تھے۔ آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے، ہمارے ڈگری کالج کی وہی صورتحال ہے۔ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی کمی ہے، اسی طرح اسپتال، اس میں نئے نئے پروجیکٹ آتے ہیں، بلڈنگیں بنتی ہیں، لیکن مریضوں کو جو سہولیات پہنچانی چاہیے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ یہاں مقامی جو مسائل ہیں اس کا بھی حل ہے، جو ملکی سطح پر مسائل ہیں جماعت اسلامی کا حل، جماعت اسلامی اس کا بھی حل ہے، اور عالمی سطح پر جو اس وقت پورے مسائل ہیں، بالخصوص فلسطین کی میں بات کروں کہ کس طرح امت مسلمہ کے حکمران گونگے شیطان بن چکے ہیں۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ برسر اقتدار آ کر امت مسلمہ کے جہاں جہاں جو ہے نا زخم رس رہے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ مرہم ہوگی، اور مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم بہترین کردار ادا کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پاکستان کے اندر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ آج بھی تمام انسانیت کے مسائل کا حل مکمل طور پر قرآن و سنت کا نظام ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی قیادت بھی اور اس کا کارکن بھی دونوں صاف و شفاف کردار کے مالک ہیں، اور الحمدللہ ہر لحاظ سے یہ جماعت صلاحیت بھی رکھتی ہے اس نظام کو چلانے کی، اور صالحیت بھی الحمدللہ رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام بھرپور انداز سے ہمارا تعاون کریں گے، اور اس خاموش ووٹ کے ذریعے سے اور سامنے آ کر بھی جماعت اسلامی کا جو ہے نا وہ تعاون کریں گے۔ اس موقع پر میں تمام چھچ کے لوگوں کو گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ رابطہ کریں، ہم مل جل کر، ہم آپ کی طرح کے لوگ ہیں۔ کل ہی مجھے ایک آفیسر نے کہا کہ آپ تو بالکل عام آدمی کی طرح ہیں۔ میں نے کہا ہماری فطرت عام آدمی کی طرح ہے، ہم عوام کے سامنے کوئی گیپ رکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کی طرح کے آدمی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں انشاءاللہ تاکہ مل جل کر یہ مار کا سر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالی جو ہے نا لوگوں کے دل ہماری طرف پھیر دے اور ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر صحافی برادری کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور مجھے امید ہے کہ اس موقع پر بھی، اس کے بعد بھی الیکشن کے اختتام تک یہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔